چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن طَلَّقَهَا نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، مثلا یہ کہا انت طالق نصف تطلیقۃ او ثلاثہ ثلث تطلیقۃ کانت طالقا تطلیقۃ واحدۃ۔ اس طریقے سے کہا کہ تجھے ایک طلاق کا نصف طلاق ہے، یا کہا کہ ایک تہائی طلاق ہے، تو ان دونوں صورتوں میں وہ ایک طلاق والی ہوگی، کانت طالقا تطلیقۃ واحدۃ، تو وہ ایک طلاق والی ہوگی۔ لأن الطلاق لا يتجزا، اس لیے کہ طلاق کے اندر ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، آدھی ہو، نصف ہو، ایک تہائی ہو، نہیں ہوتے ہیں۔ وَالذِّكْرُ بَعْضِ مَا لَا يَتَجَزَّا كَذِكْرِ الْكُلِّ، اور اس کے بعض کا ذکر کرنا جس کے اندر ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، تجزی نہیں ہوتی ہے، کل کو ذکر کرنے کی طرح ہے۔ تو اب آدھا کیا تو آدھا تو ہوتا نہیں ہے، تو وہ کل ہو جائے گا۔ ایک تہائی کہا، ایک تہائی ہوتا نہیں ہے طلاق میں، تو اس لیے کل طلاق ہو جائے گی۔ تو اس لیے چاہے تہائی طلاق کہے تو ایک طلاق پوری ہوگی، نصف طلاق کہے جب بھی ایک طلاق ہوگی۔ وَقَذَلْ جَوَابُ فِي كُلِّ جُزْءٍ سَمَّاهُ، اور یہی جواب کہ ایک طلاق واقع ہوگی ہر اس جز کے بارے میں ہے جس جز کی تعین اس نے کی یا اس کا نام لیا۔ یہ تو دو مثال دے دی نا، نصف ہے، ثلث ہے، سدس بھی ہو سکتا ہے، عشر بھی ہو سکتا ہے، اس طریقے سے سمن بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی کہے وہ، ہر ایک کا ہی جواب ہوگا کہ ایک طلاق واقع ہو جائے گی۔ اچھا، ولو لما بینا، اسی دلیل کی وجہ سے جو ہم نے بیان کیا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جس کے اندر تجزی نہیں ہوتی ہے، ٹکڑے نہیں ہوتے ہیں، اور جس کے اندر تجزی نہ ہو اس کے ایک جز کا ذکر کرنا، بعض حصے کا ذکر کرنا پورے کو ذکر کرنے کی طرح ہے، لہذا حکم پورے کا لگے گا۔ وَلَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَتَيْنِ، اور اگر کہا اپنی بیوی سے کہ تجھے دو طلاقوں کا 3 نصف طلاق ہے، دو طلاقوں کا 3 نصف طلاق، فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، تو ایسی صورت میں وہ 3 طلاق والی ہوگی۔ بالکل واضح بات ہے یہ، کیا کہا؟ دو طلاقوں کا 3 نصف، تو بھئی دو طلاقوں کا ایک نصف کتنا ہوگا؟ ایک طلاق ہوگی نا۔ بھئی دو کا عدد ہے، دو چیزیں ہیں، دو عدد، اب آپ کہیے کہ اس دو کا ایک نصف، تو دو کا نصف ایک نہ ہوگا، تو دو کا 3 نصف، تو دو کا 3 نصف 3 ہوگا، جتنے نصف اتنے ایک، تو یہ تو واضح ہے بالکل۔ کیا کہا کہ تجھے، ہاں، ولو قال لها انت طالق ثلاثه انصاف، نصف کی جمع انصاف، انصاف تطلیقتین، کہ دو طلاقوں کا 3 نصف تجھے ہے طلاق، فهي طالق ثلاثا، تو ایسی صورت میں وہ 3 طلاق والی ہوگی۔ لأن نصف التطلیقتین تطلیقۃ، اس لیے کہ دو طلاقوں کا نصف ایک طلاق ہے، تو اب اسی کو 3 نصف کر لیجئے۔ فَإِذَا جَمَعَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَنصَافٍ، پس جب اس نے 3 نصف کو جمع کیا، تَكُونُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ ضَرُورَةً، تو بدیہی طور پر یہ طلاقیں 3 ہو جائیں گی۔ وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثَةَ أَنْصَافِ تَطْلِيقَةٍ، وہاں کیا تھا؟ کہا تھا دو طلاقوں کا 3 نصف، اب یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ ایک ہی طلاق کا 3 نصف، تو ایک طلاق کا 3 نصف کتنا بنے گا؟ آپ جب جوڑیں گے 1.5 بنے گا۔ ایک طلاق کا 2 نصف، ایک اور ایک نصف اور، تو 1.5 ہو جائے گا۔ یہ تجزی ہوتی نہیں ہے، وہ تو جو آدھا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا، تو اس لیے کتنا ہو جائے گا؟ 2 طلاقیں ہو جائیں گی۔ اور ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ اس صورت میں 3 نصف جب اس نے کہا تو 3 طلاق ہو جائے گی، اس لیے کہ ہر نصف مکمل ہو جائے گا فی نفسہ ہی، ہر نصف فی نفسہ ہی مکمل ہو جائے گا۔
کہ ولو قال انت طالق ثلاثه انصاف تطلیقۃ، اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے ایک طلاق کا 3 نصف، قیل یقع تطلیقتان، کہا گیا کہ اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوں گی، اور یہی صحیح ہے، اسی پر فتویٰ ہے۔ لأنها طلقۃ ونصف، اس لیے کہ ایک طلاق کا 3 نصف جب آپ نکالیں گے جوڑیں گے تو ایک طلاق مکمل اور ایک نصف بنے گی۔ فتکاملا، تکاملا کے اندر ہوا ضمیر کا مرجع کون ہوگا؟ وہی نصف، تو وہ نصف پورا ہو جائے گا، ایک بن جائے گا، تو ایک ایک 2 ہو جائیں گے۔ وقیل یقع 3 تطلیقات، اور دوسرا قول اس میں یہ ہے کہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وہ کس طرح سے کہہ رہے؟ لأن کل نصف یتکامل فی نفسها، اس لیے کہ ہر نصف اپنی ذات میں مکمل ہو جائے گا، تو 3 نصف ہے تو تینوں مکمل ہو جائیں گے۔ فیصیر ثلاثا، اس لیے وہ کل مل کر کے 3 ہو جائے گا، 3 طلاق اس طرح سے ہوگی۔ حالانکہ کامل وہاں ہوگا جہاں پر کمال کی کامل ہونے کی کوئی اور صورت نہ ہو، یہاں پر تو کامل ہونے کی صورت ہے نا بھائی، 2 نصف مل کر کے 1 ہو گئے، ایک بچ رہا ہے وہاں مجبوری ہے اس کو کامل کرنے کی، تو اسی کو پورا کر دیا۔ لیکن پہلے 2 نصف ہے، ان دونوں کو جب ہم ملا دیں گے تو وہ خود ایک کامل ہو جا رہا ہے، تو اس لیے تینوں کو مستقل طور پر، تینوں نصفوں کو مستقل طور پر فی نفسہ فی ذاتہ مکمل نہیں کیا جائے گا۔ 2 کو ملا کر کے 1، اور ایک بچ رہا ہے وہ مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، وہاں پر مجبوری ہے، اب کچھ بچا نہیں کہ اس کو جوڑے، تو اس لیے اسی کو مکمل کر دیا جائے گا۔ ولو قال انت طالق من واحدۃ الی سنتین او ما بین واحدۃ الی سنتین فہی واحدۃ، اور اگر یہ کہا کہ تجھے طلاق ہے 1 سے لے کر 2 تک، یا 1 سے 2 کے درمیان، یہ لفظ استعمال کیا، یہ طلاق ہے 1 سے لے کر 2 تک، غایت بتائی، غایت ابتدا اور غایت انتہا، یا بین کا لفظ استعمال کیا، 1 سے لے کر 2 کے درمیان، کہ فہی واحدۃ، تو اس صورت میں وہ 1 طلاق والی ہوگی۔ وَإِنْ قَالَ مِنْ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ أَوْ مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إِلَى ثَلَاثٍ فَهِيَ سَنَتَانِ، اور اگر یہ کہا کہ تجھے 1 سے لے کر 3 طلاق تک ہے، یا 1 سے لے کر 3 کے درمیان کی طلاق ہے، تو اس صورت میں 2 طلاقیں واقع ہوں گی۔ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ، یہ امام اعظم کے نزدیک، اس میں بڑا اختلاف ہے، امام اعظم کے نزدیک اس صورت میں 2 طلاق واقع ہوگی، 3 جب 1 اور 3 کے بیچ میں کہا ہے، اور صاحبین یہ کہتے ہیں کہ دونوں غایتوں کا اعتبار ہے، اس کا دونوں غایتوں کا اعتبار ہے، دونوں داخل رہے گا اس کے اندر، یعنی 1 سے لے کر 2 کہا تو 2 طلاق واقع ہوگی، 1 سے لے کر 3 کہا تو 3 طلاق واقع ہوگی، یعنی 1 بھی داخل 3 بھی داخل، پورا داخل رہے گا۔ اور امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ دونوں غایتیں خارج رہیں گی، اور قیاس یہی ہے، قیاس کیا ہے؟ یہی ہے کہ دونوں غایتیں، غایت ابتدا اور غایت انتہا، یہ دونوں کو دونوں کیا رہیں؟ خارج رہیں۔ جیسے آپ نے کہا میں نے اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک زمین خریدی، تو یہ بھی دیوار خارج رہے گی آپ کی بے میں، اور یہ بھی دیوار بے میں خارج رہے گی، داخل اسی وقت ہوگی جب آپ اس کی صراحت کر دیجئے۔ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک خریدی، مع دیوار کے ساتھ کہہ دیا آپ نے، تب تو الگ بات ہو جائے گی، لیکن صرف یہ لفظ استعمال کیا کہ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک، تو دیوار دونوں خارج رہے گی۔ تو امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ بھائی دونوں غایتیں خارج رہیں گی۔ اب دونوں غایتوں کو نکالنے کے بعد بیچ میں اگر کچھ بچ رہا ہے تو وہی طلاق واقع ہوگی، نہیں بچ رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اب دیکھیے، تو امام صاحب کہتے کیا ہیں کہ اگر اس طرح سے استعمال کیا 1 سے لے کر 2 تک، تو اس صورت میں 1 طلاق واقع ہوگی، 2 نہیں ہوگی۔ 1 سے لے کر 3 تک کہا تو 3 تو خارج رہے گا، اس سے پہلے کی جو گنتی ہے 2، 1 اور 3 کے بیچ میں گنتی ہے نا 2، تو 2 طلاق واقع ہوگی۔ امام صاحب یہ کہتے ہیں۔ سنیے دلیل۔ وقالا، اور صاحبین نے کہا کہ فی الاولی ہیا سنتان،
پہلے والے مسئلے میں وہ 2 طلاقیں ہوں گی. کون والا مسئلہ؟ جب کہا کہ 1 سے لے کر 2 تک تو پورا 2 طلاق واقع ہوگی، یا 1 سے لے کر 2 کے بھی تو 2 طلاق واقع ہوگی. وفی ثانیت، اور دوسرے والے مسئلے میں جس میں کیا کہا تھا کہ 1 سے لے کر 3 تک ثلاثن، تو اس صورت میں کہہ رہے ہیں کہ 3 طلاق واقع ہوگی، یعنی غایت دونوں کی غایت کو جوڑ دے رہے ہیں وہ. وقال ظفر، اور امام ظفر نے کہا فی الاولی لا یقع شیء، کہ پہلے والے مسئلے میں جب کیا کہا تھا 1 سے لے کر 2 تک، تو کہتے کہ اس صورت میں کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ 1 بھی خارج، ادھر 2 بھی خارج، کیونکہ ایک غایت ہے اور یہ کیا ہے غایت ابتدا ہے، اور یہ غایت انتہا، دونوں غایتیں خارج ہوں گی. ان دونوں غایتوں کو جب خارج کر دیں گے تو 1 سے لے کر 2 تک والے مسئلے میں کچھ بچتا ہے، بیچ میں کچھ نہیں بچ رہا ہے، اس لیے کوئی بھی طلاق واقع نہیں ہوگی. وفی ثانیت، اور دوسرے والے مسئلے میں ثانیہ، فی صورت ثانیہ، فی المسئلۃ ثانیہ، کوئی بھی نکال دیجیے گا موصوف. اور دوسرے والے مسئلے میں تقع واحدۃ، 1 طلاق واقع ہوگی. دونوں غایت نکال دیجیے تو بیچ میں 1 عدد بچتا ہے. وہو القیاس، اور یہی قیاس ہے. قیاس یہی ہے کہ غایت داخل نہ رہے، غایت دونوں غایتوں کے بیچ کی جو چیز ہے وہی داخل رہے. لأن الغایت لا تدخل تحت المضروب له الغایت، اس لیے کہ غایت چاہے ابتدا ہو یا انتہا، چاہے غایت ابتدا ہو یا غایت انتہا، غایت اس کے تحت داخل نہیں ہوتی ہے، شامل نہیں ہوتی ہے جس کے لیے غایت بیان کی گئی ہے. المضروب له الغایت، المضروب میں الف لام جو ہوگا یہ الذی کا معنی ہوگا، اس لیے کہ غایت اس کے تحت شامل نہیں ہوتی، داخل نہیں ہوتی جس کے لیے غایت بیان کی گئی ہے. جیسے یہاں طلاق کے لیے غایت بیان کی گئی ہے، تو اب یہ غایت طلاق میں داخل نہیں ہوگی. 1 اور 2 داخل نہیں ہوں گے. 1 2 کو نکال دیجیے تو پہلی والی صورت میں کچھ بچ ہی نہیں رہا ہے. اچھا، کما لو قالا، اب اس کو دیکھیے مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ کما لو قالا بعت منکا من ھذا الحائط الی ھذا الحائط، جیسے کہ اگر کسی نے، بیچنے والے نے یہ کہا کہ میں نے تم سے یہ زمین بیچی، کہاں سے کہاں تک؟ اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک. تو اب اس مبی جو زمین بن رہی ہے تو اس کے تحت یہ دونوں غایتیں داخل نہیں ہوں گی، نہ یہ دیوار داخل ہوگی غایت ابتدا، اور نہ وہ دیوار داخل ہوگی جو غایت انتہا ہے. بیچ کی جو زمین بچ رہی ہے وہی مبی بنائے گی. تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کیا ہے، یہ دونوں غایتیں نکال دیجیے. دونوں غایتوں کو نکالنے کے بعد اگر بیچ میں کچھ بچ رہا ہے تو وہی اسی کا اعتبار ہوگا، کچھ نہیں بچ رہا ہے تو کچھ کا اعتبار نہیں ہوگا. ہاں تو وہی بیان کریں گے. اعداد میں عرف یہ ہے، اعداد میں عرف اصل تو یہی ہے قیاس کی، غایت دونوں داخل نہ رہے، لیکن اعداد کے اندر عرف جو ہے ایسا نہیں ہے. اعداد کے اندر عرف یہ نہیں بلکہ دوسرا عرف ہے، داخل ہوتا. پہلی گنتی تو غایت ابتدا تو داخل ہی رہتی ہے، جو غایت ابتدا ہوتی ہے. وہی کہیں گے امام صاحب آگے چل کر. کہہ رہے وجہ قولہما وہو الاستحسان، اور صاحبین کے قول کی دلیل جبکہ یہی استحسان ہے، یعنی قیاس جلی کے خلاف ہے. قیاس جلی ہوتا ہے کہ بالکل واضح قیاس ہے، تو اس کے خلاف جو قیاس خفی ہو، یعنی عقل کے مطابق وہ بھی ہو لیکن تھوڑا خفی ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ استحسان کہتے ہیں. تو اور صاحبین کے قول کی وجہ جبکہ وہ استحسان ہے، قیاس نہیں ہے، یعنی قیاس خفی ہے، یہ ہے کہ ان مثل ھذا الکلام متی ذکر فی العرف یراد بہ الکل، کہ اس جیسا کلام جب عرف میں ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے کل مراد ہوا کرتا ہے. تو اگرچہ قیاس ذلی کیا کہہ رہا ہے کہ غایت کوئی بھی داخل نہ ہو، لیکن عرف میں اس جیسا کلام استعمال کیا جاتا ہے تو عرف یہ ہے کہ پورے کا پورا داخل رہتا ہے. یہ بھی اپنی ایک دلیل دیں گے. پھر کما تقول لغیر کا، جیسے کہ آپ کہیں اپنے علاوہ کسی شخص سے خذ من مالی من درہم الی مئۃ، کہ تم میرے مال میں سے 1 درہم سے لے کر 100 درہم تک لے لو. تو 100 درہم تک وہ لے سکتا ہے، یہ نہیں کہ 99 ہی لے گا اور 1 نہیں لے سکتا، 1 بھی لے سکتا ہے اور 100 بھی لے سکتا ہے. وہاں دونوں داخل رہے گی. وہ کیا ہے؟ اگر وہ 1 لے لے تو داخل ہے اس میں،
99 لے تب تو ہے ہی سب کے نزدیک ہے چونکہ بیچ میں آ رہا ہے. 100 بھی اگر لے وہ جو غایت انتہا ہے تب بھی کہہ رہے کہ اس کے لیے روا ہے اور یہ عرف میں بولا جاتا ہے. یہ نہیں کہ اب اس کے قول کا مطلب کیا ہوگا 99 لے سکتا ہے 100 نہیں لے سکتا، نہیں 100 بھی لے سکتا ہے وہ. تو عرف میں جب اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے تو اس لیے صاحبین نے کہا کہ غایت ابتدا اور غایت انتہا دونوں داخل ہوگی، چونکہ عرف میں اس طرح کے کلام کو بول کر کے دونوں داخل مانا جاتا ہے. ولے ابی حنیفہ، اب امام صاحب کی دلیل سنیے. یہ ہے کہ ان المراد بہ الاکثر من الاقل والاقل من الاکثر، کہ اس جیسے کلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اکثر من الاقل اور اقل من الاکثر، یعنی دو گنتیاں بیان کی اس طرح سے غایت بیان کی، ما بین کا لفظ استعمال کیا یا من اور الا کا صرف لفظ استعمال کیا اور عدد ہے وہ. تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اقل سے جو زیادہ ہوتا ہے وہ مراد ہوتا ہے، اور ان دو گنتیوں میں جو اکثر گنتی ہے سب سے بڑی گنتی اس سے جو کم ہو وہ مراد ہوتا ہے. اقل سے زیادہ رہے گا، اقل سے زیادہ رہے. جیسے 1 سے 3 تک کہا تو 1 جو ہوا یہ اقل ہوا سب سے کم، اور 3 کیا ہوا؟ اکثر ہوا. تو کہہ رہے کہ اس جیسے کلام میں مراد کیا ہوتا کہ اقل سے زیادہ، اقل نہیں اقل سے زیادہ. اور جو اکثر ہے تو اکثر نہیں اکثر سے اقل. تو اب 1 سے 3 تک میں وہ کون سی صورت بنے گی؟ 2. اقل نہیں اقل سے زیادہ، یعنی 1 سے زیادہ اور 3 سے کم. 1 سے زیادہ اور 3 سے کم رہے گا تو کتنا بنے گا؟ وہی 2 بنے گا. اسی طریقے سے 1 سے 10 اگر کہہ دیا تو اقل کون ہو گیا؟ 1 ہو گیا، اور اکثر کون ہو گیا؟ 10 ہو گیا. تو 10 کے نیچے تک یعنی زیادہ سے زیادہ 9 تک رہے گا. چلیے پھر تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ مراد اس سے یعنی اس جیسے کلام سے جب اس طرح کا عدد استعمال کرتے ہیں تو اس جیسے کلام سے مراد کیا ہوتا ہے؟ اقل سے زیادہ اور اکثر سے کم. دو گنتیاں، ایک اقل ہوئی ایک اکثر ہوئی، تو اقل سے زیادہ اور اکثر سے کم. اب اگر دو گنتی کی، ایک اقل ایک اکثر، مگر ان اقل اور اکثر کے بیچ میں کوئی دوسری گنتی نہیں ہے، جیسے کہا 1 سے 2 تک، 1 سے 2 تک، تب اس کو سیدھا کہیے کہ اکثر سے اقل، اکثر والا نہیں رہے گا، اکثر سے اقل تو ایک ہی بچے گا. فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، اس لیے کہ عرف میں لوگ کہتے ہیں جب ان سے پوچھا جائے کہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے. خود امام ظفر کے بارے میں یہ ہے کہ ایک امام اعظم کی اقتدا کرنے والے امام نے پوچھا ان سے کہ بتائیے آپ کی عمر کتنی. یہی مسئلہ چل رہا تھا، اسی مسئلے پر بحث وہ کر رہے تھے. تو پوچھا بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سنی من 60 الی 70. تو کہا کہ اچھا، تو اس کا مطلب آپ صرف 9 سال کے ہوئے. بھائی 60 بھی داخل نہیں، 70 بھی داخل نہیں. 60 اور 70 کے بیچ میں کتنا ہے؟ 9 آ رہا ہے. تو آپ کی عمر 9 سال اس کا مطلب ہوئی. تو وہ پھر دکھایا ہے، اس میں لکھا ہے فتحیرہ. تو امام ظفر کیا ہو گئے؟ مطلب متحیر ہو گئے. تو کہہ رہے فَإِنَّهُمْ يَقُولُونَ، اس لیے کہ عرف میں لوگ کہتے ہیں سنی من 60 الی 70 یا وما بین 60 الی 70، کہ میری عمر 60 سے لے کر 70 تک ہے یا 60 سے لے کر 70 تک کے بیچ ہے. وَيُرِيدُونَ بِهِ مَا ذَكَرْنَاهُ، اور وہ لوگ اس طرح کہہ کر کے اس سے مراد وہی لیتے ہیں مفہوم جو ہم نے ذکر کیا. کیا ذکر کیا؟ اقل سے اکثر اور اکثر سے کم. یعنی اس صورت میں کتنا ہو جائے گا؟ 69 تک. 69 تک یعنی 60 61 62 63 سے لے کر کے 69 تک بھی ہو سکتی ہے. 69 ہو جب بھی استعمال کریں گے، 65 ہو جب بھی یہ رہے گا، 62 ہو جب بھی یہی رہے گا، سب شامل رہے گا اس میں. چلیے وہ ایرا، اب چلیے ٹھیک ہے، یہ تو ہو گئی بات. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اعداد کے اندر وہ عرف نہیں ہے، قیاس خلاف قیاس عرف ہے. اعداد کے اندر، اعداد کے جو حائط والی مثال دی ہے تو اس میں ہے قیاس کے مطابق، لیکن اعداد کے اندر خلاف قیاس عرف ہے.
اس لیے اسی کا اعتبار کیا جائے گا۔ وہ اراد، اب رہی بات کہ وہ جو آپ نے مثال دی ہے بیعتو من کا من حاضل حائط الی حاضل حائط، اس میں یہ دیوار بھی داخل نہیں، وہ بھی دیوار داخل نہیں ہوتی ہے، تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے وہ اراد نہیں اس کا نہیں، دوسرا ہے جو صاحبین کا قول تھا اس کا جواب تو ہو گیا اسی میں۔ صاحبین کا قول کیا تھا؟ صاحبین یہ کہتے تھے کہ نہیں دونوں داخل رہے گا، پورے کا پورا داخل رہے گا۔ مثال کیا دی کہ جیسے کسی نے کہا کہ تم میرے مال میں سے 1 درہم سے لے کر 100 درہم تک لے لو، تو 100 تک کو شامل کیا انہوں نے، 100 پورا 100 بھی مراد ہوتا ہے، تو اس کو کہہ رہے وہ ارادت الکل، اور کل کو مراد لینا، دیکھیے بین سطور میں دیا نا جواب عن قولہما، یہ صاحبین کے قول کا جواب ہے، اور کل کا مراد لینا یہ اس میں ہوتا ہے جس کا طریقہ طریقہ اباحت ہو، اس کا طریقہ طریقہ اباحت ہو، ممانعت والا نہ ہو۔ تو اباحت والا ہے نا، لے لو میرے مال میں سے 1 سے لے کر 100 درہم تک، تو اباحت یعنی مباح ہے تمہارے لیے، میں نے مباح کر دیا تمہارے لیے، تو اس صورت میں کل مراد ہوگا وہاں پر۔ لیکن جہاں پر ممانعت ہو، جیسے کہ یہاں پر طلاق میں اصل کیا ہے؟ ممانعت ہے، تو اس لیے کل مراد نہیں ہوگا، وہی ہوگا مراد اکثر من الاقل اور اقل من الاکثر۔ وہ ارادت الکل، اور کل کو مراد لینا یہ اس میں ہے جس کا طریقہ اباحت کا طریقہ ہو، یعنی جس کے مالک بنانے کا طریقہ جو ہے وہ اباحت والا ہو۔ کما ذکرا، جیسا کہ صاحبین نے ذکر کیا ہے، تو صاحبین نے جو ذکر کیا ہم بھی مانتے ہیں کہ ہاں وہاں پر یہ عرف ہے، کیونکہ وہ اباحت والا ہے تو اس لیے کل بھی داخل رہے گا اس کے اندر۔ والاصل فی الطلاق هو الحظر، اور طلاق میں اصل ممانعت ہے، طلاق میں اصل ممانعت ہی ہے نا اچھا، تو اس لیے جب اس میں اصل ممانعت ہے تو کل مراد نہیں ہوگا، کون مراد ہوگا؟ اکثر من الاقل اور اقل من الاکثر، یعنی اقل سے زیادہ رہے اور اکثر سے کم رہے۔ ثم الغایۃ الاولی لا بد ان تکون موجودۃ لترتب علیہا الثانیۃ، پھر غایت پہلی والی جو غایت ہے، انہوں نے یعنی امام ظفر نے کیا کہا تھا کہ دونوں غایت خارج رہے گی، نہ 1 داخل رہے گا اور نہ 3 داخل رہے گا، 1 اور 3 کے بیچ میں اگر کوئی گنتی بچتی ہے تو اسی کو شامل رہے گا۔ جیسے مثال دی حاضل حائط من حاضل حائط الی حاضل حائط، نہ یہ دیوار داخل نہ یہ دیوار داخل، ان دونوں کے بیچ کی جگہ صرف شامل رہے گی۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دیکھیے وہ جو آپ نے قیاس کیا ہے وہ دیوار والا، تو وہ قیاس مال فارق ہے، وہ قیاس کیا ہے؟ قیاس مال فارق ہے۔ وہاں پر دیوار داخل اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ کیونکہ دیوار کا وجود پہلے ہی سے ہے، غایت ابتدا جب تک نہ ہو تو غایت انتہا ہو سکتی ہے کسی چیز کی؟ نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پر غایت ابتدا انتہا کا وجود غایت ابتدا پر موقوف ہو تو وہاں پر کیا کیا جائے گا کہ جو غایت ابتدا ہے اس کا وجود مانا جائے گا۔ اور اگر ایسی چیز کے بارے میں ذکر کیا جہاں دونوں غایتیں آپ کے نہ مانتے ہوئے بھی موجود ہیں، آپ مانے کہ نہ مانے داخل پھر بھی وہ موجود ہے، جیسے دیوار میں اس دیوار سے اس دیوار تک کہا تو آپ کے کہنے کی وجہ سے داخل مانیں گے جبھی دیوار کا وجود ہوگا؟ نہیں، دیوار کا وجود پہلے ہی سے ہے، ہاں ان دونوں کے بیچ کی شامل رہے گی اور یہ کیا رہے گی؟ خارج رہے گی۔ لیکن یہاں پر کیا ہے کہ ایک ہے 1 غایت ابتدا اور ایک ہے 2 یا 3 جو غایت انتہا ہے، تو 2 یا 3 جو آ رہی غایت انتہا اس کا وجود کب ہوگا؟ اس کا وجود اس وقت ہوگا جب کہ 1 پہلے موجود ہو، اور یہاں پر جس چیز کو 1 کہا جا رہا وہ ہے کیا؟ طلاق، اور طلاق کا وجود کیسے ہوگا؟ اس کے واقع ہونے سے ہوگا۔ طلاق کا وجود کیسے ہوگا؟ اس کے واقع ہونے سے ہوگا، تو اس لیے 1 جو غایت ابتدا ہے اس کو تو ماننا ہی پڑے گا، اور اس کے بعد جو غایت انتہا اس کو نہیں مانیں گے، غایت انتہا جو ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے۔ تو اس کا مطلب سیدھا یہ ہو گیا کہ دیکھیے امام صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ امام ظفر کے قول سے قریب کی بات کر رہے ہیں۔ امام ظفر نے قیاس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کیا کہا کہ دونوں غایت میں سے کوئی بھی داخل نہیں رہتی ہے، مثال بھی دے دیا، تو امام صاحب بھی اس کو مانتے کہ ہاں غایت میں سے نہ ابتدا داخل ہوگی نہ انتہا داخل ہوگی۔
لیکن غایت موجود رہنی چاہیے، غایت کا وجود رہنا چاہیے، تاکہ جو ہے ایسا نہ ہو کہ اس کے اوپر دوسرے کا ترتب موقوف، وہ پہلے سے موجود ہو تو پھر وہ موجود رہے گا، اس کو خارج کر دیں گے اس حکم میں۔ لیکن یہاں پر جو بات آ رہی ہے تو یہاں پر دو کا وجود یہ موقوف ہے کس کے اوپر؟ ایک کے اوپر، اور ایک کا وجود موقوف ہے کس کے اوپر؟ اس کو واقع ماننے کے اوپر۔ تو اس لیے ایک کو جو غایت ابتدا ہے اس کو تو واقع ماننا ہی پڑے گا، ہاں جو غایت انتہا ہے اس کو ہم نہیں مانیں گے، اس کو خارج کر دیں گے۔ تو کہہ رہے ثم الغایۃ الاولی لا بد ان تکون موجودۃ، پھر پہلی والی غایت یعنی واحدۃ جو اس نے استعمال کیا ہے، جو غایت ابتدا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ موجود ہو۔ جو ضروری موجود ہونا اس کا لترتب، اصل میں لتترتب ہے، لتترتب، فعل مضارع ایک تا کو حذف کر دیا تاکہ اس غایت کے اوپر دوسری غایت مرتب ہو سکے۔ وہ وجود ہوا، اور اس غایت کا وجود بے وقوعها اس کے واقع ہونے سے ہے۔ بخلاف البیع، برخلاف بے کے، وہ دیوار والی جو مثال آپ نے دی ہے تو وہاں پر بے میں داخل ہونے سے دیوار کا وجود نہیں ہو رہا ہے، دیوار کا وجود بے میں داخل نہ ہونے سے پہلے ہی سے بھی ہے، دیوار کا وجود تو پہلے ہی سے ہے۔ ہاں لأن الغایۃ فیہ موجودۃ قبل البیع، اس لیے کہ وہاں پر غایت جو دیوار ہے، حائط ہے، وہ تو بے کرنے سے پہلے ہی موجود ہے، لہذا وہاں پر داخل ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ داخل ماننا پڑے گا، یعنی طلاق کا وقوع جو پہلی غایت ہے اس کو تو ماننا پڑے گا۔ ولو نوا واحدۃ، یعنی اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ امام صاحب یہ کہتے کہ نہیں دونوں خارج رہے گا۔ ولو نوا واحدۃ یدین، اور اگر اس نے ایک کی نیت کر لی، کتنے کی؟ ایک کی نیت کر لی، کرے یدین دیانتن، تو دیانتن اس کی تصدیق کی جائے گی، یعنی مان لیا جائے گا اس کے اور اللہ کے بیچ کہ ہاں یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، نہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ہاں لا قضاءن، قضاءن نہیں مانی جائے گی، کیوں؟ کرے اس لیے کہ قضاءن اسی وقت مانی جائے گی جب کہ اس کی وہ نیت ظاہر کے خلاف نہ ہو، اور یہاں پر ظاہر کے خلاف ہے۔ ہاں دیانتن پھر کیوں تصدیق کی جا رہی ہے؟ کہ اس لیے کہ اس کے کلام جو ہے اس بات کا محتمل ہے کہ اس سے مراد کیا لی جائے؟ ایک لی جائے، یعنی وہ جس نے کہا کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک، اور پھر اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میری نیت کیا ہے کہ یہ بھی خارج، یہ بھی خارج، بیچ کا جو ہے وہی ہے میری مراد۔ کہ ولو نوا واحدتن، اور اگر اس نے ایک کی نیت کی ہے اور تو پھر دیانتن اس کی تصدیق کی جائے گی اور قضاءن نہیں تصدیق کی جائے گی۔ لأنہ محتمل کلام ہی، اس لیے کہ ایک کی نیت یہ اس کے کلام کا محتمل ہے، یعنی اس کا کلام اس کے اس نیت کا احتمال رکھتا ہے۔ لیکنہ خلاف الظاہر، لیکن یہ ظاہر کے خلاف ہے، تو اس لیے جب ظاہر کے خلاف تو قضاءن نہیں مانیں گے اور دیانتن اس کی بات مانیں گے۔ اوپر یہاں پر دیکھیں ایک حاشیہ لگا ہے، اس حاشیے میں تھوڑی سی غلطی تھی، تو ہاں حاشیہ نمبر 3 دیکھ دیا ہے نا، حاشیہ نمبر 3 دیا ہے، تو کیا کہا کہ اگر اس نے ایک کی نیت کر لی، کون والے مسئلے میں ایک کی نیت کر لی؟ کون والے مسئلے میں؟ اس مسئلے میں جس میں اس نے کیا کہا تھا کہ 1 سے لے کر 3 تک طلاق، 1 سے لے کر 3 تک طلاق، اس مسئلے میں نہیں کہ 1 سے لے کر 2 تک طلاق، تو اس میں نیت کرے کیا؟ تو ظاہر کے موافق ہی ہے، پہلی والی غایت داخل رہے گی، دوسری والی کیا رہے گی؟ خارج رہے گی، عقل سے اکثر اور اکثر سے عقل رہے گا وہ۔ لیکن بین سطور میں جو دیا ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے، کیا دیا ہے؟ اے لو نوا فی قولہ من واحدۃ الی سنتین، ہے نا، اس کو آپ کاٹ کے بنا لیجیے گا الی ثلاث، اس لیے کہ الی سنتین اگر اس نے کہا 1 سے لے کر 2 تک، تو اس میں نیت کرے یا نہ کرے، ایک تو واقع ہی ہو رہی نا، ایک واقع ہونا یہ تو ظاہر کے مطابق بھی ہے، تو دیانتن کیا قضاءن بھی تصدیق کی جائے گی۔ ہاں یہ مسئلہ کس میں ہے کہ 1 سے لے کر 3 تک تجھے طلاق، تو کتنی طلاق واقع ہوگی؟ 2، یہ ظاہر کے مطابق ہے۔ لیکن کہہ رہے ہیں کہ اگر اس نے اس مسئلے میں خاص کیا نیت کر لی؟ 1 کی نیت کر لی،
یعنی ایک بھی خارج، تین بھی خارج، اس کے بیچ میں ایک کا جو عدد بچ رہا ہے وہ اگر نیت کر لے، کرے لفظ اس بات کا احتمال رکھتا ہے تو اس وجہ سے اس کو دیانتاً مان لیا جائے گا کہ سچا ہے یہ، لیکن قضا نہیں مانا جائے گا۔ تو وہاں پر دو جگہ ثلاث بنانا پڑے گا۔ دیکھیے کیا ہے، اے لو نوا من فی قولہ من واحدۃ الی سنتین او ما بین واحدۃ الی سنتین، تو ان دونوں جگہوں پر سنتین سنتین کو کاٹ کر کے سلاسن بنا لیجئے گا۔ سنتین مؤنث ہے تو پھر سلاستین بنا لیجئے۔ واصباحہما واحدۃ، ایک کی نیت کر لی، کہہ رہے صدق دیانۃ لأنہ معتمل کلامہ لا قضاء لأنہ خلاف الظاہر۔